علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ خاص طور پر حضور قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو فیضان امیر اہل سنت کو عطا ہوا، اللہ اکبر، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس پر بھی کلام محبت فرمائیں۔ جی بالکل، سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں مرید کو جب بھی جو نعمت ملتی ہے وہ اس کے پیر ہی کے صدقے سے عطا ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ پھر آگے آپ نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو مرید ایک لقمہ بنا کر کھا رہا ہوتا ہے نا، اس لقمے کے اندر بھی کئی نعمتیں ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں یہ لقمہ کھاتے ہوئے بندہ یہ ہرگز تصور نہ کرے کہ یہ اپنے کسب اور اپنی محنت سے کھا رہا ہے، فرمایا یہ لقمہ بھی کھا رہا ہے تو اس کے مرشد ہی کی برکت ہے۔ ارے واہ 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 واہ۔ تو حضور سیدی و سندی امیر اہل سنت مرشدی قبلہ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کو جو فضل، جو احسان، جو انعام، جو اکرام ملا ہے جی، وہ آپ ہی کے مرشد کریم حضور سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے سے عطا ہوا ہے۔ میں اگر یہاں پر آپ کا وہ واقعہ جو آپ مرید ہوئے، اچھا مرید بھی ایسے ہی نہیں ہو گئے، حضور سیدی امیر سنت کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے بچپن ہی سے بے انتہا محبت، سبحان اللہ۔ جب سے آپ تعارف ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت سے، متعارف ہوئے ہیں، تب سے آپ کو اعلیٰ حضرت سے محبت ہی محبت تھی۔ واہ واہ۔ اور حضور قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرید ہونے کا جو سبب تھا نا، آپ کی عشق کے مصطفیٰ المسلم ہے، آپ کا زہد و تقوی مسلم ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا ہر فضل، ہر کرم، ہر عطا، ہر انعام، ہر نعمت آپ کے لیے مسلم ہے، اس سے انکار نہیں۔ لیکن امام علیہ سنت سے جو آپ کا قریبی تعلق تھا نا، صرف ایک واسطہ، فرمائے اسی وجہ سے میں حضور قطب مدینہ سے مرید ہوا ہوں تاکہ اعلیٰ حضرت اور مجھ میں صرف ایک واسطہ رہ جائے، وہ حضور قطب مدینہ کا ہو۔ ارے واہ 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 واہ۔ اور آپ مرید بھی کیسے ہوئے؟ خاص کرم تھا، خاص بلایا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا، فرماتے ہیں کہ حضور ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی تشریف لاتے رہتے تھے، تو آپ کے ابھی دیدار سے مشرف نہیں ہوا تھا، لیکن آپ کے زہد و تقوی، آپ کے عشق رسول سے بڑا میں متعارف تھا۔ فرماتے ہیں یہ بھی پتا تھا کہ اعلیٰ حضرت اور آپ میں صرف ایک درجے کا فرق ہے، تو میرے دل نے کہا کیوں نہ ان سے مرید ہوا جائے۔ فرماتے ہیں میں اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ یار میں ان سے مرید ہوں گا، تو میرے ساتھی کہتے یار الیاس تم مدینے گئے نہیں ہو، تم نے دیکھا ہے نہیں، تو تم مرید کیسے ہوگے؟ تو آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کیونکہ امیر علیہ سنت بھی تو بچپن ہی سے اللہ کے فضل سے اللہ کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت نے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں جس کے ہاتھ میں مرید ہو رہا ہوں نا، وہ ہیں اللہ کے ولی، اور اللہ کا ولی اس بات پر قادر ہوتا ہے کہ دور رہ کر بھی اپنے مرید پر نظر بھی کر لے اور فیض بھی عطا فرما دے۔ واہ 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 واہ۔ فرماتے میں نے یہ جملہ تو ادا کر دیا، پھر رات ہوئی تو رات میں سویا، جب رات سویا تو فرماتے ہیں کہ میں نے رات ہی خواب میں حضور ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے حالانکہ میں نے پہلے زیارت نہیں کی تھی، لیکن میں نے بزرگ کو دیکھا، تو فرماتے وہ چہرہ میری نگاہوں میں اور میرے دل میں سما گیا اور مجھے وہ یاد رہا۔ فرماتے پھر کچھ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چند دنوں بعد مدینہ منورہ حاضر ہوا، پھر مدینہ منورہ جا کر آستانہ حضور قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں حاضر ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی حاضر ہوا تو آپ اپنی مسند پر تشریف فرما تھے، اور جب مسند پر تشریف فرما تھے تو آپ کے پر نور چہرے پر جیسے ہی نظر گئی نا، تو میں نے کہا بالکل یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے خواب میں آ کر مجھے اپنا فیض عطا فرمایا تھا، اللہ، اور یہ وہی ہیں کہ جن سے مجھے مرید ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ وہیں پر مرید ہوئے اور وہیں سے پھر سلسلہ فیض جاری رہا، اور جو آپ پر فیضان ہوا اگر میں اسے اس طرح بیان کروں کہ حضور ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زہد و تقوی، اخلاق و کردار، افعال و عادات، عشق مصطفیٰ، اتباع رسول، واہ واہ۔ اگر کسی میں دیکھنا ہے نا، کیونکہ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے آپ کا، لیکن اگر کسی میں دیکھنا ہے ابھی بھی تو وہ سیدی امیر علیہ سنت کو دیکھ لے۔ اللہ، وہ دیکھ کر یہی کہے گا کہ جب مرید کی اداؤں میں یہ کمال ہے، کیا کہنے علامہ صاحب، پیر کی اداؤں میں پھر کیا کمال ہوگا۔ سبحان اللہ۔